السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین وبعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما۔ محترم سامعین کرام، آج کے اس ویڈیو میں آپ حضرات کے سامنے عید الاضحیٰ اور عشرۂ ذی الحجہ کے چند مسائل کو لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ عشرۂ ذی الحجہ میں کیے جانے والے اعمال اللہ رب العالمین کے نزدیک بقیہ ایام سے سب سے محبوب اور سب سے پسندیدہ اعمال ہے، اور اس میں کیے جانے والے اعمال میں سے ایک عمل ہے عرفہ کا روزہ رکھنا۔ عرفہ کا روزہ کس دن رکھنا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احتسب علی اللہ تعالی صیام یوم عرفہ۔ عرفہ کے روزے کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ عرفہ کے روزے کے بارے میں مجھے اللہ تعالیٰ سے یہ گمان ہے، اللہ تعالیٰ سے یہ امید ہے کہ جو شخص عرفہ کا روزہ ایک دن کا روزہ رکھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے ایک دن روزہ رکھنے کے عوض، ایک دن روزہ رکھنے کے بدلے اس کے 2 سال کے گناہ کو معاف فرما دے گا۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی فضیلت ہے کہ جو شخص عرفہ کا دن ایک روزہ رکھتا ہے، یعنی ذی الحجہ کی 9ویں تاریخ کو، ذی الحجہ کی 9 تاریخ کو اگر ایک روزہ کوئی مسلم شخص رکھ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس ایک روزہ رکھنے کا بدلہ 2 سال کے گناہوں کو معاف کرنے کا رکھا ہے۔ 1 سال پہلے اور 1 سال بعد، 1 سال پہلے کا اور 1 سال بعد کا، یعنی 2023 میں آپ جتنے گناہ کیے ہیں اگر اس ایک روزہ رکھ لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ اسی طریقے سے 2025 میں جو گناہ کرنے والے ہیں اس گناہ کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو معاف فرما دے گا، صرف ایک روزہ رکھ لینے کی وجہ سے۔ اگر آپ خالص اللہ کو راضی کرنے کے لیے خلوص للہیت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اس روزہ کا اہتمام کر لیتے ہیں تو اس سلسلے میں لوگ یہ کہتے ہیں کہ عرفہ کو روزہ ہمیں سعودی عرب کے حساب سے رکھنا ہے کہ سعودی میں جس دن یہ حج ہوگا، حجاج اکرام پوری دنیا سے جہاں حج کرنے کے لیے جمع ہوتے عرفہ کے میدان میں ہوں گے، اسی روز ہمیں یہ روزہ رکھنا ہے۔ میرے بھائیوں، بلکہ ہمیں اپنے حساب سے روزہ رکھنا ہے، ہمیں اس دن کے اعتبار نہیں کرنا ہے کہ حاجی لوگ کس دن جمع ہوتے ہیں۔ ہمیں اپنے ملک میں رہ کر کے، اپنے ملک میں اپنی تاریخ جب آئے گی اسی دن ہمیں روزہ رکھنا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی تعلیمات ہے۔ اگر ہم سعودی عرب کا اعتبار کریں کہ وہاں جس دن حاجی لوگ عرفہ کے میدان میں ہوں گے تو اس دن ہم اپنے ہندوستان میں، پاکستان میں، بنگلہ دیش میں روزہ رکھیں گے تو اس کے حساب سے ہماری 8 تاریخ پڑتا ہے، اور 8 تاریخ پڑتا ہے، لہٰذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم یہ دی ہے کہ ہمیں 9 ذی الحجہ کو عرفہ کے دن روزہ رکھنا ہے۔ اور اگر اس دن کا اعتبار کچھ لوگ کرتے ہیں تو کہیں سعودی عرب میں جس وقت یہ دن ہوتے ہیں تو کہیں رات بھی ہوتی ہے دیگر ملکوں میں، تو کیا اگر وہ سعودی کا اعتبار کرے عرفہ کا تو کیا وہ رات میں روزہ رکھیں گے؟ نہیں، بلکہ ہم اپنے ملک میں رہ کر کے ہماری تاریخ جو آئے گی اسی تاریخ کے اعتبار کرتے ہوئے ہمیں روزہ رکھنا ہے۔ جیسا کہ ہم فرض رمضان کا روزہ اپنی تاریخ کے اعتبار سے اپنے چاند دیکھ کر کے رکھتے ہیں، ٹھیک اسی طریقے سے ہم اپنی تاریخ کے اعتبار سے 9ویں تاریخ کو ہمیں ذی الحجہ کی 9ویں تاریخ کو عرفہ کا روزہ رکھنا ہے۔ اور اگر اس روزہ کو ہم رکھ لیتے ہیں تو اس روزہ کے رکھنے کے بدلے اللہ تعالیٰ ہمارے 2 سال کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ یہ اس تعلق سے چند مسائل تھے۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ اب ذبح کے وقت قربانی عید الاضحیٰ کے دن یعنی 10ویں تاریخ کو، ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ کو، سب سے پہلے ہم جب عید الاضحیٰ کی نماز ادا کر لیں تو اپنے گھر آ کر کے اپنی چھری وغیرہ کو تیز کر لے، اپنے ہتھیار کو تیز کر لے، اور تیز کرنے میں اس ایک خاص بات کا خیال رکھیں کہ جانور کے سامنے اپنے چھری ہتھیار کو تیز نہ کرے، بلکہ اسے چھپا کر کے ہم ہتھیار کو، چھری کو تیز کریں۔
اور اس سلسلے میں یہ ہے کہ جب ہم ہتھیار کو چھری کو تیز کریں گے تو ہم اپنی جانور کے گلے میں جب گردن میں جب چھری چلائیں گے تو کٹنے میں آسانی ہوگی، اسے تڑپے گا نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء فاذا قتلتم فاحسنوا قتله واذا ذبحتم فاحسنوا ذبحه وليحد احدكم شفرته وليريح ذبیحته کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے احسان کو ہر چیز کے اوپر فرض قرار دیا ہے، لہٰذا تب تم اپنے جانور کے گردن پر چھری چلاؤ تو اپنے اس پر بھی احسان کرو، اس پر بھی رحم کرو، اور تمہیں کا کوئی جب وہ اس گردن پر چھری چلانا چاہے تو اپنے چھری کو تیز کر لے، تیز دھار کر لے، تاکہ جب اس کے گردن میں چھری چلائے تو آسانی کے ساتھ کٹ جائے، جانور کو تکلیف نہ ہو۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے۔ تو ہمیں عید الاضحیٰ کے بعد پہلا کام جو کرنا ہے کہ اپنے چھری وغیرہ کو تیز کر لینا ہے تاکہ جانور کے ساتھ آسانی ہو، جلدی شہرک کٹ جائے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ قربانی جب جانور کے گلے میں چھری چلائے تو اس وقت ہمیں قربانی کی ایک دعا پڑھنی ہے۔ قربانی کرنے کی دعا کیا ہے؟ ابو داؤد کی صحیح روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول من المسلمین بسم اللہ اللہ اکبر۔ یہ دعا کہہ کر کے ہمیں اپنے جانور کے گردن پر چھری چلا دینا ہے۔ اب عید الاضحیٰ کے بعد جب قربانی کرنے کا وقت آتا ہے تو لوگ کیا کرتے ہیں، اپنے محلے میں مولوی صاحب کو کھوجتے پھرتے ہیں، حافظ صاحب کو کھوجتے پھرتے ہیں کہ حافظ صاحب کو بلاؤ، مولوی صاحب کو بلاؤ، امام صاحب کو بلاؤ، وہ ہمارے قربانی کا جانور کاٹیں گے۔ نہیں میرے بھائی، قربانی کا جانور اپنے ہاتھ سے کاٹنا یہ زیادہ بہتر اور افضل ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق حدیث کے اندر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ کے موقع پر 63 اونٹ کی قربانی اپنے ہاتھ سے کیے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کے بعد پھر 37 اونٹ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کیے۔ تو اپنے ہاتھ سے جانور کو کاٹنا، اپنے ہاتھ سے جانور کو ذبح کرنا یہ زیادہ بہتر ہے۔ ہاں اگر آپ دعا نہیں جانتے ہیں قربانی کرنے کی دعا تو ضروری نہیں کہ آپ اسی دعا کو پڑھیں، مگر بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر کے آپ جانور کو ذبح کر دیں، انشاءاللہ کوئی حرج کی بات نہیں ہے، آپ کے ذبیحہ یہ حلال ہو جائیں گے۔ اگر آپ سیکھنا چاہیں تو سیکھ لیجئے اس دعا کو، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک وامرت وانا اول من المسلمین بسم اللہ واللہ اکبر۔ اور اگر اتنی لمبی دعا آپ یاد نہیں کر سکتے ہیں تو بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر اپنے قربانی کے جانور کے گردن پر چھری چلا دیں، کوئی مسئلہ نہیں، انشاءاللہ یہ آپ کے لیے بہتر ہوگا۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ قربانی کا گوشت کو ہم کیا کریں، کتنے حصے میں تقسیم کریں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ قربانی کے گوشت کو 3 حصہ میں تقسیم کرنا ہے، ایک حصہ اپنے لیے رکھنا ہے، ایک حصہ اپنے رشتہ داروں کو درمیان بانٹ دینا ہے، اور ایک حصہ غریب اور مسکین اور فقیر کے لیے بانٹ دینا ہے۔ میرے بھائیو، قربانی کے گوشت کو اس حساب سے تقسیم کر دینا یہ کسی حدیث کے اندر یہ صراحت کے ساتھ وارد نہیں ہوئی ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلو وادخروا وتصدقوا، قربانی کا گوشت تم خود کھاؤ، اپنے لیے جمع کر کے رکھو اور صدقہ بھی کرو۔ تو آپ پورے قربانی کا جانور کو ذبح کریں، اس میں سے جتنا بھی گوشت آپ کے حصہ میں آئے آپ اپنے لیے جتنا چاہے استعمال کریں، کھائیں، اپنے پریوار کو دیں۔ اور اگر آپ کے رشتہ دار میں سے آپ کے سماج و معاشرے میں کوئی غریب ہے، کوئی طبقہ کے لوگ ہیں وہ قربانی نہیں دے سکے تو آپ اپنے حساب سے ان تک گوشت کو پہنچا دیں۔ یہ ایک رشتہ داری کا صلہ رحمی کرنے کا اور ایک پڑوسی ہونے کا حق ادا کر دیں۔ اسی طریقے سے بعض علاقے میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ گاؤں کے جو سردار ہوتے ہیں ان کے یہاں 3 حصہ کر کے ایک حصہ گوشت وہ جمع کر لیتے ہیں اور باقی گوشت دے کر بھیجے۔ یہ حصہ تقسیم کرنا کسی حدیث کے اندر صراحت کے ساتھ نہیں آئی میرے بھائیوں، اس لیے کہ ہمیں قربانی کا گوشت خود کھانا ہے۔ آپ اگر چاہیں کہ قربانی کا گوشت ہم کچھ بھی صدقہ نہیں کریں، پورے ہم کھا جائیں تو کھا سکتے ہیں تو کھائیے۔ اگر اللہ نے آپ کے معدہ کو اتنا مضبوط بنایا ہے کہ آپ پورے قربانی کا گوشت کھا سکتے ہیں
تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ پورے چاہے تو پورا کھا لیں۔ ہاں البتہ یہ ہے کہ آپ اگر چاہیں تو اپنے رشتہ داروں کے یہاں کچھ گوشت بانٹ دیں جو قربانی نہیں دی ہیں، اسی طریقے سے آپ کے گھر میں جو اس دن سائل وغیرہ آتے ہیں، فقیر مسکین آتے ہیں، ان کے درمیان بھی بانٹ دیں۔ یہ آپ اپنی نیت کے اعتبار سے جس حساب سے چاہیں آپ تقسیم کر سکتے ہیں۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ کیا غیر مسلم کو قربانی کا گوشت دے سکتے ہیں؟ اس سلسلے میں آپ ایک خاص بات کا یاد رکھیں کہ اگر آپ کے پڑوس میں یا آپ کے دوست یاری میں کوئی غیر مسلم ہیں اور آپ کو معلوم یہ ہے کہ وہ قربانی کا گوشت کھاتا ہے تو آپ ان کو دے سکتے ہیں، اور اگر آپ کو یہ معلوم ہو کہ وہ میرے گوشت لے جا کر کے قربانی کا گوشت لے جا کر کے وہ شراب نوشی کرے گا، شراب کے ساتھ ملا کر کے کھائے گا، تو پھر ایسی صورت میں آپ اس کو گوشت نہیں دے سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ شراب ایک نوشی کرنا یہ حرام ہے، اور آپ ان کو گوشت دے رہے ہیں قربانی کا گوشت، گویا کہ آپ کے قربانی کا گوشت کھا کر کے آپ اس کو ایک برائی کی تعاون کر رہے ہیں، شراب نوشی کرنے میں اس کی تعاون کر رہے ہیں۔ لہٰذا اگر آپ کو معلوم ہو کہ یہ قربانی کا گوشت کے ساتھ جب کھائیں گے تب یہ شراب بھی پئیں گا، تو ہمیں ایسی صورت میں اس کو گوشت نہیں دینا ہے۔ البتہ اگر ہمیں معلوم ہو کہ نہیں یہ اچھے ہیں، یہ شراب نوشی نہیں کرتے ہیں، یہ قربانی کا گوشت بھی کھا لیتے ہیں، بسا اوقات بعض ہندو کھاتے بھی ہیں، غیر مسلم کھاتے بھی ہیں، تو اب کوئی مسئلہ نہیں ہے، قربانی کا گوشت آپ ان کو دے سکتے ہیں۔ یہ قربانی کے تعلق سے چند مسائل تھے۔ اس طریقے کے ویڈیو جاننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور کامنٹ شیئر کریں، اور کوئی چیز سمجھ میں نہ آئے تو آپ انشاءاللہ کامنٹ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ میں آپ کے کامنٹ کے جواب دینے کے لیے بھرپور کوشش کروں گا، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کرنے کی کوشش کریں۔ وجزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔